عمر، اے میرے صحابہ، تم اس کے دوستوں کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز حقیر سمجھو گے. یحقر احدکم، کم سے ابا ہے نا، سامنے جو تھے، ہم تو بعد والے ہیں. اب آج تم اگر ان کے گلابی تقوی کو دیکھ کے بھٹک جاؤ تو یہ افسوس کا مقام ہے. سرکار نے تو ساری خبریں پہلے دے دی ہیں. صحابہ تم حقیر سمجھو گے اپنی نماز کو اس بندے کی کمپنی والوں کی نماز کے مقابلے میں. تو پتہ کیا چلا کہ باطل نماز کے پردے میں بھی چھپے گا، اور بڑی نمازیں، معمولی نہیں، معمولی میں تو چھپ نہیں سکے گا، بڑی نمازوں کا اظہار. اب صحابہ جب اپنی تھوڑی سمجھے ان کے مقابلے میں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں وہ بڑے حضرت جی ہیں، وہ اتنے چلے کر رہے ہیں، اتنی تبلیغیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. میرے محبوب کے علم کو کروڑوں سلام ہوں. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اور جار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. آج وہ لوگ شو کرتے ہم نے اتنے کھلاڑیوں کو داڑیاں رکھا دی، ہم نے اتنے نمازی بنائے، اتنے وزیروں کو ہم نے جال ڈالا، اتنے دنیا داروں کو، فیکٹریوں والوں کو ہم لے آئے. یہ سب کچھ وہ پردہ ہے جس کے آڑ میں باطل چھپنا چاہتا ہے کہ لوگ یہ دیکھ کے کہ ہم نے داڑیاں کتنوں کو رکھوائی، ہماری بد عقیدگی کو بھول جائیں. مگر سرکار تو پہلے فرما چکے ہیں، اے عمر اور میرے صحابہ، تم سمجھو گے کہ جتنی نمازیں یہ پڑھتے ہیں اتنی نمازیں ہم نہیں پڑھتے. تو کیا وہ نمازیں پڑھنے والے کوئی یہودی تھے، عیسائی تھے، ہندو تھے، سکھ تھے؟ دوسرے مقام پر پڑھے یقرؤون القرآن، وہ قرآن کے قاری ہوں گے، لیکن لا یجاوز حناجرہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو کیا عیسائی ہے قاری، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہیں؟ پھر کون ہے؟ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. واضح کیا بخاری شریف نے، واضح کیا جو باطل کے پردے میں، باطل حق کے پردے میں جو چھپا ہوا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ بولا، صیامہ ما صیامہ. صحابہ تم سمجھو گے جتنے روزے رکھتے اتنے ہم رکھتے ہی نہیں. اب صحابہ رمضان کے تو سارے رکھتے ہیں، نفلی بھی رکھتے ہیں. پتہ چلا کچھ تقوی کے جال میں لوگوں کو پھیلانے والے، تقوی مہم پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزے زیادہ رکھیں گے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ان کے اندر تو بالکل شیطان آ ہی نہیں سکتا، روزے ہی روزے رکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا وہ کیسے چھپائیں گے؟ صدیوں بعد بھی پیدا ہوں گے، نگاہ نبوت آج ہی ان کو دیکھ رہی ہے. اب کون سے سکھ ہیں جو روزے رکھ کے، کون سے ہندو ہیں، کون سے یہودی ہیں، کون سے عیسائی ہیں کہ جن کی روزوں کی تعداد اس طرح آئے؟ اور سرکار فرمائے صحابہ تم تو سمجھو گے ہم کچھ نہیں، یہ تو بہت رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دوسرے مقام پر موجود ہے، اعمالہ ما عملی، لفظ عمل بول کے، جو مطلقاً نیکی کے کام ہیں، کبھی کوئی کیمپ، کبھی کوئی مہم، کبھی کوئی پراپوگنڈا، وہ اتنے نیکی کے کام کریں گے صحابہ تم سمجھو گے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. جب یہ حدیث شریف میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کی، اب سوال پیدا ہو رہا تھا اتنی نیکی کر کے حشر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ دنیا سے جائیں گے تو پلے ثواب کتنا ہوگا؟ زبان نبوت نے کہا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، پر اب پلے صفر بھی نہیں ہوگا. جب دنیا سے جائیں گے ایک نیکی بھی پاس نہیں ہوگی، یوں کوڑے ہوں گے جیسے تیر شکار تو لگتا ہے، اندر گھستا ہے، باہر نکلتا ہے، ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. ساری زندگی نماز کے پردے میں چھپنے والے، روزے کے پردے میں چھپنے والے، تلاوت کے پردے میں چھپنے والے، مسجد کی نمازیوں کے پردے میں چھپنے والے چھپ نہیں سکیں گے اللہ سے. جب جا رہے ہوں گے پلے ایک ثواب بھی موجود نہیں ہوگا. یہ کون سا ایسا طبقہ، کون سا جس کو عمل کا اتنا گھمنڈ ہے، اپنے عمل کا؟ کہتے ہیں سنی فاسق ہوتے ہیں، سنی فاجر ہوتے ہیں، سنی بے عمل ہوتے ہیں. ہم نے کہا سنی ہی اصل میں عمل والے ہوتے ہیں. ہمارا عمل وہ گلابی تقوی کا نہیں ہے کہ جو کسی کو شکار کرنے کے لیے ہو. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ عمل کے پردے میں بھی باطل چھپتا ہے.
اور اس طرح قرآن ہاتھ میں لے کر چھپتا ہے. فرمایا یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو میری امت صرف قرآن کو نہیں دیکھنا، قرآن والے کو پڑھتے وقت صاحب قرآن سے پیار میں بھی دیکھنا ہے. کچھ لوگوں نے آج نمازیوں کی تعداد کے انداز کو بہت بڑا ایک اپنا حوالہ بنایا، حالانکہ وہ کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، مگر پھر بھی کچھ سادہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کی چوری پکڑ نہیں سکتے. یہ مستدرک للحاکم حدیث شریف کی کتاب ہے. اس سے تمہارے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اور یہ مثال بھی اس موضوع کی اہم مثال ہے جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی. یہ حدیث نمبر مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 5 میں صفحہ 630 پر حدیث نمبر 8414 ہے، اور اس کا جو پورا عنوان ہے نا، پورا عنوان ہیڈنگ اس حدیث کا وہ بڑا لذیذ عنوان ہے. لکھا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، یجتمعون فی المساجد، کٹھے مسجدوں میں ہوں گے. جو کلبوں میں ہیں وہ تو ویسے ہی بدبخت، کٹھے مسجدوں میں ہوں گے. اب لوگ کہیں گے فلاں تو کلبوں میں ہیں، یہ مسجدوں میں ہیں، یہ اللہ والے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے مسجدوں والے، لیس فیہم مومن، 1000 میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا. لیس فیہم مومن، مسجد پوری بھری ہے نمازیوں سے، مگر مومن ان میں کوئی نہیں ہے. مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، مومن کوئی نہیں. تو یہ کوئی ہندوؤں کی عبادت گاہ؟ کون طبقہ ہے یہ؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ زبان رسالت نے غیب کی خبر کس کے بارے میں دی تھی؟ سنو حدیث شریف. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک وقت آئے گا، یجتمعون فی المساجد، اکٹھے مسجدوں میں ہوں گے، لیس فیہم مؤمن، لیکن مومن ان میں ایک بھی نہیں ہوگا. اور حدیث کی سند کی بات کرتے ہوئے نے کہا صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، امام بخاری کی شرط پر یہ سند ہے، امام مسلم کی شرط پر یہ سند ہے، اور یہ صحیح الاسناد حدیث شریف ہے. اکٹھے ہیں مسجد میں، کلب میں نہیں ہے، کسی میوزک والے پروگرام میں نہیں، مسجد میں. وہ بدبخت تو ویسے ہی بدبخت ہے جو ایسے پروگراموں میں اکٹھے ہوتے ہیں. اصل خطرہ یہ ہے انہیں کوئی اچھا نہیں سمجھے گا، کہیں گے سارے یہ دیکھو کیسے بدبخت ہیں کلب میں بیٹھے، یعنی کلب سے مراد بدی کا اڈا. بیٹھے ہیں شراب خانے میں کتنے بدبخت ہیں، بیٹھے ہیں گانے بجانے کی محفل میں کتنے بدبخت ہیں، لیکن جو مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ ہیں کتنے اچھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ ہے آزمائش. میرے محبوب نے فرمایا ہر مسجد میں اس طرح بیٹھنے والا اچھا نہیں ہے. مسجد میں بیٹھنے والے کچھ دین کے ڈاکو بھی ہوتے ہیں، دین کے لٹیرے بھی ہوتے ہیں.